اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اس نے تمہارے لیے رات دن سورج چاند کو مسخر کیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رات دن سورج چاند کا نظام انسان کو یہ باور کروایا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ عقل رکھنے والوں کے لیے اس سارے نظام میں نشانیاں ہیں۔ جو عقل رکھتا ہے وہ حق کو پا لیتا ہے، اور جو عقل نہیں رکھتا وہ باطل کے اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عقل اور مومن کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصول کافی سے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جو آپ میری اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے جبرائیل وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا عقل، حیا اور دین۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان میں سے عقل کو اپنے لیے اختیار کرتا ہوں۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے دین و حیا سے فرمایا کہ تم دونوں واپس اپنی جگہ چلے جاؤ اور عقل کو یہاں آدم کے پاس چھوڑ دو۔ تو دونوں نے عرض کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ہمیشہ عقل کے ساتھ رہیں، لہٰذا جہاں عقل ہے ہم دونوں وہیں رہیں گے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں عقل کے ساتھ رہو، اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ تو یہ اصول کافی سے آپ نے حدیث ملاحظہ فرمائی کہ حیا اور دین یہ عقل کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، یعنی یہ عقل سے جدا نہیں ہوتے، اور جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں اور حیا بھی نہیں۔ اس کے ثبوت میں آپ کو ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ عقل مومن کی رہنما اور مومن کا دین ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد بن سلمان دہلمی کے والد نے نقل کیا۔ محمد بن سلمان دہلمی کے والد محمد بن سلمان دہلمی سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لے گیا اور امام سے کہا کہ یا مولا فلاں شخص بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور عمل میں بہت آگے نکل رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ تو محمد بن سلمان دہلمی کے والد نے کہا کہ یا مولا مجھے اس کی عقل کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی اس کے اعمال کا اجر و ثواب اس کی عقل کے حساب سے دیا جائے گا۔ امام نے یہاں پر ایک واقعہ اس کو سنایا کہ ایک شخص جو بنی اسرائیل کا عابد تھا، بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، اور وہ ایک وادی میں رہتا تھا جو بہت سبز شاداب، اور اس کے نیچے سے ایک ندی بہتی تھی۔ وہاں سے ایک فرشتے کا گزر ہوا اور فرشتے نے اس عابد کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں اس کے اجر و ثواب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب اس فرشتے کو دکھایا۔ جب فرشتے نے اس کا اجر و ثواب دیکھا تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ یہ اس کا اجر و ثواب اس کے اعمال سے بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ تم جاؤ اور اس کے پاس کچھ وقت گزارو۔ تو وہ فرشتہ ایک عابد بن کر اس کے پاس آیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرشتے نے کہا کہ میں عابد ہوں اور میں نے تمہارا سنا اور تم سے ملنے آیا۔ تو ایک دن اور رات وہ عبادت کرتے رہے۔ جب صبح کو اٹھے تو اس فرشتے نے اس عابد سے کہا کہ یہ جگہ جہاں تم رہتے ہو یہ رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اور یہاں بہت زیادہ سبزہ اور سرسبز اور نیچے سے ندی بھی بہتی ہے۔ تو اس عابد نے کہا ہاں یہاں بہت زیادہ سبزہ ہے، بہت زیادہ گھاس ہے، کاش میرے خدا کا کوئی گدھا ہوتا اور وہ اس سارے گھاس کو کھا لیتا، یہ گھاس ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے پر وحی نازل کی کہ میں کسی کو بھی اس کی عقل کے حساب سے اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ عقل مند کی نشانیاں بیان کرنا چاہوں گا جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی
اور یہ نشانیاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ہشام بن حکم کو تعلیم فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں، اے ہشام، امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، خدا کی عبادت کرنے والوں میں عقل سب سے زیادہ افضل ہے۔ انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ خصوصیات نہ پائی جائیں۔ وہ خصوصیات کون سی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کفر اور شرک سے امن میں ہو، یعنی وہ کفر اور شرک نہیں کرتا، اس سے نیکی اور خیر کی امید ہو، یعنی اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس سے نیکی اور خیر کی امید رکھیں، ضرورت سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کرے، یعنی اس کے پاس جو مال ہو اس میں سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کرے، دنیا میں اس کا حصہ قوت لا یموت ہو، یعنی فقط اتنا ہو کہ جس سے وہ مرے نہ، یعنی وہ اپنا جو مال ہے اس کے پاس وہ اتنا ہو کہ جس سے اس کی موت واقع نہ ہو، باقی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ علم کے حاصل کرنے سے کبھی سیر نہ ہو، یعنی وہ علم حاصل کرنے سے کبھی بھی وہ اس کا جو ہے وہ دل نہ بھرے، وہ علم حاصل کرتا رہے، اس کا دل جو ہے وہ اس چیز میں لگا رہے۔ راہ خدا میں آنے والی ذلت اس لیے محبوب ہو اس عزت کی نسبت جو اس کے غیر سے حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ جو عمل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں جو اس کو ذلت رسوائی کا سامنا ہو تو وہ اس عزت سے زیادہ جو ہے وہ اس کو محبوب سمجھے جو عزت اس کو اللہ کے غیر سے حاصل ہو۔ عاجزی اور انکساری خدا کی بارگاہ میں اس کو زیادہ محبوب ہو اس عزت کی نسبت جو اس کو غیر سے ملے۔ وہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اختیار کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے میری عزت کم ہوگی، غیر پر کیے ہوئے احسان کو کم سمجھے، یعنی وہ کسی پر بھی احسان کرے تو اس کو کم سمجھے، یہ نہ ہو کہ وہ احسان کرے اور پھر اس کو سمجھے کہ میں نے اس کو خرید لیا ہے یا اس کے اوپر وہ جو ہے وہ حاوی رہے، اور جو غیر نے اس پر احسان کیا ہے اس کو بہت زیادہ قرار دے، تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر قرار دے اور خود کو ان سے کم تر۔ جو غیر نے اس پر احسان کیا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اس نے میرے اوپر کون سا، چاہے چھوٹا ہی ہے احسان لیکن وہ اس کو زیادہ سمجھے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس نشانیوں میں کچھ اضافہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ہشام، عقل مند خواہش نفس کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولتا، عقل مند خواہش نفس کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جب کوئی عقل مند انسان ہوتا ہے تو اس کو جب کسی جگہ پر ایسی ضرورت پڑے کہ وہ اس کو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ اس جگہ پر بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہی شخص عقل مند ہے۔ تو ہم آج اپنی عقل کا استعمال کم کرتے ہیں، بلکہ ہم کسی کے عقل کے اوپر زیادہ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم آج کل ہر کام میں جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو، تو ہمیں تو عقل کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے اور عقل کو اللہ تعالیٰ نے حجت قرار دیا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنی عقل سے کام لینا چاہیے اور دین کو اور دنیا کو اپنی عقل کے ذریعے جو ہے وہ پرکھنا چاہیے اور عقل کے ذریعے حق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔